کنگ اسکول گلیانہ شبیر کیمپس کے آن لائن سیشن میں خوش آمدید۔ تاریخ ہمارے پاس ہے آج 20 مئی 2021، جماعت نرسری، مضمون اردو، عنوان حروف تہجی، عملی کتاب، صفحہ نمبر 19 اور 21، ویڈیو نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today date is 20th May 2021, grade nursery. Today's question: Who created us? Allah created us. یہ question آپ نے اچھی طرح لرن کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ سارے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے اردو کی عملی کتاب پر لکھائی کرنے کا۔ اس پہ ہم اپنے حروف تہجی کی مشق کرتے ہیں، لکھنے کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہمیں حروف تہجی اچھے سے لکھنے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہم حروف تہجی کا حرف سیکھتے ہیں ایک دفعہ ہم اس کو اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھتے ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو اپنی عملی کتاب پر لکھتے ہیں تاکہ بار بار مشق کرنے سے ہمیں وہ حرف اچھے سے لکھنا آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آج کے حرف کو اردو کی عملی کتاب پر لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین، ٹھیک ہے؟ ربی زدنی علما تھا نا، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا بھی آپ نے عربی میں بھی یاد رکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اچھے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں نا، آپ نے اس کو ڈیلی پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دماغ کو کھول دیں گے اور آپ کو جلدی جلدی سے سارا کچھ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اردو کی عملی کتاب میں آج حروف تہجی کے کون سے خاندان کا کون سا حرف پڑھنا ہے؟ جی بتائیں مجھے، جو حرف ہم نے کل اپنی اردو کی ریڈنگ کی بک میں پڑھا تھا اور جس کو اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھا بھی تھا، وہ کون سا حرف تھا؟ ویری گڈ، وہ تھا حروف تہجی کے دوسرے خاندان کا تیسرا حرف، جس کا نام کیا تھا؟ جس کا نام تھا ہے۔ یہ ہے کی پوری شکل تھی اور یہ ہے کی آدھی شکل، اور ہے بولتا کیسے تھا؟ اس کی آواز کیا تھی؟ ہا، ہا، اس کی آواز تھی ہا۔ پھر ہم نے اس سے بننے والے حرف لفظ دیکھے تھے کہ ہ سے کون کون سے لفظ بنتے ہیں؟ ویری گڈ، ہ سے حجام، ہ سے حنان، ہوس، ہوس بھی تھا نا، حلوائی اور حلوہ۔ اس کی کل ہم نے پڑھائی کی تھی نا اپنی اردو کی کتاب میں، تو آج ہم پھر اس کو ایک دفعہ اپنی عملی کتاب میں پڑھیں گے بھی اور ہ کو لکھنے کی مشق بھی کریں گے تاکہ ہمیں ہ جو ہے وہ اچھے سے لکھنا آ جائے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہ سے پہلے آنے والا حرف کون سا ہے؟ ہ سے پہلے آنے والا حرف ہے چے، چے آتا ہے نا
ह سے پہلے کیا آتا ہے؟ چے۔ یہ دیکھیں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں نا، ان کی شکلیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں پھر بھی فرق ہے۔ کس بات کا؟ ان میں فرق ہے نقطوں کا۔ چے میں 3 نقطے آتے ہیں چے کے پیٹ میں، لیکن ہے کے پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور سر پہ بھی ٹوپی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے جو ہے وہ نقطوں سے، ہاں نقطے اس پہ نہیں ہوتے، وہ نقطوں کے بغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہاں ہے وہ نقطوں کے بغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے اگین اس کو لکھنے کی مشق۔ ٹھیک ہے، مشق کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی کھول لیں اردو کی عملی کتاب، اردو کی عملی کتاب پر ہم اس کو لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 19 میں پھر سے ہ کی ریڈنگ دے دی ہے۔ اب ہم ان کے الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہ سے کون کون سے الفاظ بن رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر آپ ان کی بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ بلند خوانی یاد کریں گے، اچھی طرح سے ان کو پڑھیں گے اور یاد بھی رکھیں گے۔ دین ہم اگلے پیج پہ جا کے اس کو لکھنے کی مشق کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو پکچر میں کیا تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جیم؟ نہیں، یہ جیم تو نہیں ہے۔ چے؟ نہیں، چے بھی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا جو بھی آپ نے پڑھا ہے؟ ویری گڈ، یہ تو ہاں ہے۔ ہ کی آواز کیا تھی؟ ہ۔ ہ کی آواز تھی ہ۔ ہ حویلی، یہ حویلی ہے۔ یہاں پہ کون رہتا ہے؟ یہاں پہ حنان رہتا ہے اپنی ماما حلیمہ کے ساتھ۔ ہاں حلیمہ، ہاں حنان اس حویلی میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں دوسری تصویر کس کی ہے؟ ہاں حکا۔ حکا، حکا جو ہے وہ دیہات میں اکثر ہمارے بزرگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نا حکا۔ یہ ہے ہاں حکا۔ ہاں حکا، ہاں حویلی، ہاں حکا۔ ٹھیک ہے، حنان کے جو پاپا ہیں نا ان کا نام ہے حمید، وہ حکا پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حکا ہے، کن کا ہے؟ حمید کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس ریڈنگ کو بھی اچھی طرح جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ حویلی، حمید، حمید اور حلیمہ، حنان۔ یہ آپ نے ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں جو ہے سے بن رہے ہیں، اور ان تصویر میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، تاکہ کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ حویلی، حکا، حلوہ، حجام، حلوائی، ہوس، حجام، حلیم۔ حلیم بھی بنتی ہے، مزے کی ہوتی ہے حلیم، کھائی آپ لوگوں نے حلیم؟ وہ بھی ہ سے بنتی ہے، اس کا نام بھی ہ سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اب آپ لوگ کھولیں گے اگلا صفحہ۔ اگلے صفحے میں ہمارے پاس ہے ہا کو لکھنے کی مشق۔ اب ہم ہا کو لکھنے کی مشق کریں گے اور اپنے حجام میں رنگ بھریں گے۔ آپ نے بھی اسی طرح نیٹ جو ہیں پیارے سے کلر کرنے ہیں حجام کے ڈریس میں، حجام کے بالوں میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لکھتے ہیں ہا کو لکھنے کی ایک دفعہ مشق کرتے ہیں کہ ہم نے ہا کو کیسے لکھنا ہے۔ جس طرح آپ نے کل لکھا تھا جیم اور چے کو، اور ہا کو بھی آپ نے لکھا تھا سیم اسی طرح ہی آج ہم اس کو اپنی اردو کی رائٹنگ بک پر لکھیں گے، عملی کتاب پر لکھیں گے۔ اسٹینڈنگ لائن آپ نے چھوٹی سی لگانی ہے، پھر سلیپنگ لائن لگانی ہے، پھر کرو بنا دینا ہے یوں، تو یہ بن جائے گا ہا کی پوری شکل۔ اس کی آدھی شکل اس پہ نہیں ہے، اس کی آپ مشق جو ہے وہ اپنی اردو کی نوٹ بک پر کریں گے رف پر۔ ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہا کی آدھی شکل کیسی ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ اسٹینڈنگ لائن لگانی ہے، پھر سلیپنگ لائن لگانی ہے، پھر جو ہے وہ سلانٹنگ لائن لگا کے چھوٹی شکل ہا کی بنا لینی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے 1 ڈاٹ پہ لکھنا ہے، 1 ڈاٹ پہ بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے۔
اسٹینڈنگ لائن لگانی ہے چھوٹی سی، پھر سلیپنگ لائن لگانی ہے، پھر ساتھ میں کر بنا کے ہ کو کمپلیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ کل بھی آپ نے لکھا تھا، بہت ایزی ہے اس کو لکھنا، کیونکہ جیم چے آپ کو لکھنا آ گیا ہے تو پھر لکھنا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ نے اسی طرح اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، گھر میں مشق کرنی ہے بار بار اس کو لکھنے کی، اور اس کے ساتھ چھوٹی شکل بھی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پیج کو یہ 1 2 3 لائنز میں آپ نے کیا لکھنا ہے، ہے کی پوری شکل اور ہے کی آدھی شکل. ٹھیک ہے، اور اس پیج کی تصویر بنا کے بھی مجھے سینڈ کرنی ہے، اور اس کی ریڈنگ بھی آپ. جماعت نرسری، مضمون اردو. آج کی ڈائری ہے عملی کتاب کا، صفحہ نمبر 19 یاد کرنا ہے اور صفحہ نمبر 21 لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو اسکول کے تمام لنکس دے دیے گئے ہیں، جن میں اسکول کا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام ہیں. آپ واٹس ایپ کے علاوہ یوٹیوب میں بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پریویس ویڈیوز کو یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz.